بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور تمام ناظرین کو رضا بوائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، آج کا واقعہ ایک باندی کا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے حسن و جمال کے ساتھ جا رہی تھی جیسے کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فکر کو سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ سے فقیر خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگے ہاں، اور تجھ سے بہتر خرید سکتا ہے۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ وہ جب گھر واپس پہنچے تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا۔ وہ بھی سن کر ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو آقا کے دل پر ایک ہیبت سی چھا گئی۔ وہ کہنے لگے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی باندی کو میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت کیا دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسب سے لگائی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا عیب ہے؟ فرمانے لگے اگر عطر نہ لگائے تو بدن سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ سے گند آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو بے پریشان حال ہو جائیں، جوئیں ان میں پڑ جائیں اور سر میں سے بو آنے لگے۔ رنج و غم مصیبت اس کو پیش آتی رہتی ہے۔ خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے۔ آج کوئی تکلیف تجھے پہنچ جائے، ساری محبت ختم ہو جائے۔ انتہائی بے وفا کوئی قول قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبتیں جھوٹی ہیں۔ کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی محبت کے دعوے کرنے لگے گی۔ میرے پاس اس سے 1000 درجے بہتر باندی ہیں جو اس سے نہایت کم قیمت ہے۔ وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہیں، مشک اور جعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہیں۔ اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اور کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور مردے سے وہ بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے۔ اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، اگر وہ دنیا میں زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہاں معطر ہو جائے۔ اس باندی نے مشک و جعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے۔ وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو ہرگز نہیں بدلتی۔ اب تم بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ سب نے کہا وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اتنی بڑی اہم اور عالیشان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ عز و جل کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کی پڑھ لی جائیں، اور تم جب کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو یاد کر لو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو، اس کو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو، اور اپنا فکر و غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنتوں میں نعمتوں کا گھر ہے، اس میں اللہ رب العزت عزت کے پیڑوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی نے کہا بالکل سچ ہے۔ شیخ نے کہا کہ اچھا تو آزاد ہے اور اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم بھی سب آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر اور جو کچھ اس میں مال ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس فقیرانہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آقا، تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا لباس اور سارا زیور سب صدقہ کر دیا اور اپنے آقا کے ساتھ ہو لی۔ اور مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔